بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں 3 سٹوریز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی کے لیے جو پوری ریاست کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ آپ کی، میری، بلکہ پورے پاکستان کے تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ درندہ جس نے 9 ستمبر کی رات کو درندگی کی موٹر وے کے اوپر اور پاکستان کی ایک شہری کی عزت کو پامال کیا، اس کو پکڑا جائے۔ اب پنجاب پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، جنہوں نے دن رات ایک کیا تمام تر ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر انعام غنی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے آخر کار اس درندے کو، عابد ملی جس کو کہتے ہیں، اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کے استعفے کے اوپر میجر گورو آریہ، مودی، مریم نواز اور حامد میر ایک پیج پر ہیں۔ میں یہ ثابت کروں گا کس طریقے سے یہ سارے ایک خواہش لے کر چل رہے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے وہ کیا خواہش ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے مریم نواز نے آخر کار ایک اینکر کو اپنے سے، یعنی مریم نواز سے بے پناہ محبت اور عشق کا صلہ دے دیا ہے اور ان کو نوازا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 9 ستمبر کی رات کو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی، تمام تر کارروائیاں کی گئیں، لیکن وہ درندہ، وہ جو مرکزی کردار تھا عابد ملی، وہ اپنی معلومات کی بیس کے اوپر اور چوکنا ہونے کی بنیاد کے اوپر اور بالکل اس پوری چیز کا عادی مجرم ہونے کے ناطے وہ بار بار ڈاج کر رہا تھا پولیس کو اور نکل رہا تھا ادھر ادھر۔ اب بڑی محنت کے بعد پنجاب پولیس نے دن رات محنت کی ہے اور ہم ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس کو مکمل طور پر دیکھ رہے تھے اور پل پل کی خبر رکھ رہے تھے۔ بہت زیادہ لوگ کامنٹس کے اندر پوچھ رہے تھے کہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے، تو جب تک کوئی منطقی انجام تک نہ پہنچے کیس، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہ آئے تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اب میں ویلڈن کہوں گا پنجاب پولیس کو، شاباشی پیش کرنے کو دل کرتا ہے، جو کہ پورا پاکستان دے رہا ہے۔ نہ صرف میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں بلکہ تمام لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ مجرم جو سوالیہ نشان تھا کیپیبلٹی کے اوپر، کیپیسٹی کے اوپر، کہ آیا کارکردگی دکھا سکے گی پنجاب پولیس اور تمام اس کے ادارے، ذیلی ادارے، اور عابد ملی کو گرفتار کیا جا سکے گا یا نہیں۔ اور اب یہ بات تسلی بخش ہے کہ جب ریاست ایک بات کو سوچ لے، ایک بات کرنے پر مہم پکڑ لے، تو پھر چاہے مجرم پاتال کے اندر بھی کیوں نہ چھپا ہو، ریاست اسے ڈھونڈ کر سامنے لے آتی ہے۔ اور عابد ملی اس کی فائنسٹ ایگزامپل ہے کہ پنجاب پولیس نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا، عثمان بزدار صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عابد ملی کو آخر کار گرفتار ہونا ہے، تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہونے کے باوجود، بہت زیادہ عیاری اور مکاری دکھانے کے باوجود آخر کار وہ درندہ پکڑا گیا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ احتیاط کے ساتھ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا پورا جو گروہ ہے، پورا نیٹ ورک ہے، کہاں کہاں یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جس پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ نے انتہائی بہترین کارکردگی سے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے عابد ملی کو گرفتار کیا ہے، وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ڈیبیٹ وہ دوبارہ کل شام سے سامنے آ رہی ہے کہ جو عابد ملی کی سرعام پھانسی کے حوالے سے بھی چیز سامنے آ رہی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ جو مطالبات عوامی سامنے آ رہے ہیں اس پہ کیا کریں گے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے درندوں کی جو کاسٹریشن ہے، جو نامردی کا عمل ہے، وہ کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ ان کو کیمیکل سے اور دوائیوں سے اس طرح یہ کرنا چاہیے یا سرجیکلی اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو وہ بھی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں یہ ڈیبیٹ کس رخ جاتی ہے، حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف آتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو موقف دیا تھا آیا حکومت اس کو پرسو کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا نہیں۔ دوسرا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ سامنے آیا ہے، جس کے اوپر میں نے بتایا کہ بدنام زمانہ بھارتی بھگوڑا میجر گورو آریہ اور ان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے ازلی دشمن نریندر مودی، پاکستان کے خود ساختہ بہت بڑے اپنے آپ کو کہنے والے، ہم نہیں مانتے ایسے کسی صحافی کو، لیکن میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صحافی ہیں، وہ صحافی اور پاکستان کی بھگوڑے نواز شریف کی
बेटी मरीम नवाज सेम पेज पर हैं। वो किस तरह, जब आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा दिया है तो जो ये पूरी स्टोरी सामने लाई गई थी, अहमद नूरानी ने ये कॉपी की थी गौरव वारिया से। गौरव वारिया खुद भी बता चुके हैं, पाकिस्तान के इदारों को भी इस बात का इदराक चल चुका है, पता चल चुका है कि ये स्टोरी पाकिस्तान से कैसे निकली और गौरव वारिया से होते हुए ये वाशिंगटन तक कैसे पहुंची, अहमद नूरानी तक। इसके ऊपर भी काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको इसके ऊपर चीज़ें भी नज़र आएंगी। अब उनका टारगेट CPAC था। उनका टारगेट क्या था? जो ये स्टोरी देने वाले थे, उनका टारगेट ये कोई SAPM का ओहदा नहीं था प्राइम मिनिस्टर के। ये जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, ये ब्रॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ये कोई मामूली सा ओहदा होता है। और ये मैंने पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि इनके बॉस थे शिबली फराज, जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट होते हैं। ये जो SAPM होते हैं या स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ये नीचे के होते हैं और ये एक डिवीजन को चीज़ें देख रहे होते हैं। आसिम सलीम बाजवा को लाने का मकसद जो था वो हुकूमत ने पूरा किया। इस्लाहात लाई गई मीडिया के अंदर, मामलात थोड़े बेहतर हुए। जो ख़राब हो चुके थे फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान साहिबा के दौरे वजारत के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, उसको बेहतर करने के लिए एज ए गुडविल एम्बेसडर लाया गया था और उन्होंने वो चीज़ें पूरी की और अब उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। इसके ऊपर इस शरारत में आप देखें कि मरीम नवाज़ ने सबसे पहले कहा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये SAPM से तो इस्तीफ़ा तुम्हारा कबूल ही नहीं करती मैं, तुम्हें CPAC की चेयरमैनशिप से हटना चाहिए। वो CPAC की जो अथॉरिटी है उसकी चेयरमैनशिप से हटना चाहिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम एक से इस्तीफ़ा दे रहे हो और दूसरे से नहीं दे रहे? लिहाजा ये वो वाली बात है जो मैंने पुरानी वीडियो में भी की थी कि खूनी लिबरल्स और ये जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, ये जश्न न मनाएं। ये जिस ओहदे से उन्होंने छोड़ा है, अगर अहमद नूरानी की वजह से छुड़ाया जाता उनको और उनको सैक किया जाता तो उनको पहले तो उससे CPAC से सैक किया जाता जिसके खिलाफ आपने साजिश की थी। ये SAPM तो बाद की बात आती है। लेकिन अब जब उन्होंने छोड़ दिया है तो मरियम बीबी यही कह रही हैं और गौरव वारिया भी यही कह रहे हैं भारत के, उनकी तरफ से भी ये चीज़ सामने आई है कि जी एक आम सा ओहदा उसने छोड़ा है, जो असल ओहदा है वो उसके पास है। तो ये सेम पेज पर हो गए। हामिद मीर साहब असल में जो अंदर का बोझ है, फ्रस्ट्रेशन है, वो निकालने के लिए सामने आए। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा पहले इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था, अब इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है, इसका मतलब है दाल में बहुत कुछ काला है। ये कौन कह रहा है? ये वो लंगड़ा सहाफ़ी कह रहा है जो इमरान खान को एक लंगड़े मच्छर की स्टोरी सुनाता होता था। वो लंगड़ा सहाफ़ी एक लंगड़ी ट्वीट करते हुए ये कहता है कि पहले इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल नहीं किया था, अब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। लगता है दाल में बहुत कुछ काला है। दाल में तो बहुत कुछ काला नहीं है, लेकिन मीर साहब आप जो बिरयाना खा रहे हैं, बिरयानियाँ और कीमे वाले नान खा रहे हैं, उसके अंदर बहुत कुछ काला है, अगर आप महसूस करें थोड़ा सा। दूसरी उन्होंने शरारत क्या की मीर साहब ने? मीर साहब देखें, अब मीर साहब को पता होना चाहिए कि ये कोई अर्ली 90s या मिड 80s की सहाफ़त नहीं है कि जहाँ एक चैनल होता था, 4 अखबारें होती थी, आप कॉलम लिखते थे, आप ही आप होते थे, कोई रिबटल नहीं आता था, लेटर्स आते थे, हफ्ते बाद पहुँचते थे, उसका जवाब महीने बाद पहुँचता था। अब भाईजान ये डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग देखते हैं आपकी चीज़ों को, आप जो शरारत करते हैं वो शरारत पकड़ी जाती है। मीर साहब ने 3 सितंबर को आसिम सलीम बाजवा ने एक ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने 4 सफ़हात के ऊपर मबनी अपना जवाब दिया था, रिबटल दिया था, सबूत दिया था, दस्तावेज़ात उन्होंने दी थी। उस ट्वीट को अब निकाला, वो 3 सितंबर वाली ट्वीट, उसको अब दोबारा निकाला और कहा बेस्ट ऑफ लक। भाईजान अब आप बेस्ट ऑफ लक किस चीज़ की कह रहे हैं? तो ये देखें ना, ये अब यहाँ से इनकी शरारतें देखें आप कि जो गौरव वारिया कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी कर रहा है, जो अमित शाह कर रहा है, जो अजीत डोवल कर रहा है, वही कुछ भाईजान आप कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आपको गद्दार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भाईजान हरकतें तो सारी की सारी वही हैं, आपकी नैरेटिव आपका वही है, आपकी सारी साजिशें वही हैं, आपकी ट्वीट से वही बदबू आती है, और लेकिन आप कहते हैं आपको ऐसा ना कहा जाए। ठीक है, नहीं कहते। अब ये जो आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा आया, इसके ऊपर 3 लोग राज़ी नहीं हैं। नतीजा ये निकला, एक गौरव वारिया इसके ऊपर राज़ी नहीं है, एक मरीम नवाज़ इसके ऊपर राज़ी नहीं है, और दूसरा लंगड़ी सहाफ़त के अलंबरदार जनाब हामिद मीर साहब इसके ऊपर राज़ी नहीं है। तो ये चीज़ें सामने आई। क्यों राज़ी नहीं है? ये तीनों चाहते हैं कि CPAC से इस्तीफ़ा दे भैया। इल्ज़ाम CPAC के लिए लगा था, ओहदा आप SAPM का छोड़ रहे हैं, असल ओहदा आपने पास रखा हुआ है, तो फिर इस्तीफ़ा आपका कैसा हुआ? लिहाजा इनको समझ आ गई है, पहले ये रसगुल्ले खा लेते हैं, रसगुल्ले अभी आधा खा के आधा बाकी होता है और इनको थोड़ी सी समझ आ जाती है। तो वो इनका जो क्या कहते हैं उसे,
مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے، رنگ میں بھنگ پڑ جاتی ہے، لہٰذا ایک دفعہ پھر یہی ہوا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایک اینکر صاحبہ ہیں، ان کو مریم نواز نے اپنی لازوال محبت کا صلہ دیا ہے۔ ان کا نام ہے آسمہ شیرازی صاحبہ۔ ان کو ایکسکلوسیو 1 گھنٹے کا انٹرویو جاتی عمرہ میں بلا کر دیا گیا ہے، اور میں نے پتہ کروایا ہے کہ یہ جاتی عمرہ کے کون سے بلاک میں تھا۔ تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم جس بلاک میں تھے، جس جگہ پر تھے، وہاں سے باہر ہم نے جب دیکھا تو بڑا سارا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر انہوں نے اس کو انکلیو اور انکلوجر کے طور پہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مور پھر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ ان موروں کی بنیاد کی یہ مور کوئی پتہ نہیں کوئی بلی وغیرہ نے حملہ کیا تھا، بلے نے، یہ مور کو یہ ادھر ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر بھی 9 پولیس والے معطل کیے گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے۔ تو یہ اسی مور والی جگہ پر بلا کر میڈم صاحبہ کو، سرکاری حج کرنے والی ہماری محترم آسمہ شیرازی صاحبہ کو ایکسکلوسیو انٹرویو دیا گیا ہے، اور جو محبت کی داستان تھی 2012-13 سے چل رہی ہے، وہ آج لازوال داستان بن چکی ہے۔ اور مجھے یقین آ گیا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو محبت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے دل و جان سے محبت کی مریم نواز صاحبہ سے، ان کی پولیٹکس کو آگے لے کر آئیں، ان کے بھگوڑے باپ کی پولیٹکس کو پرسو کیا، ان کے حق میں ٹویٹس کی، ان کے حق میں انڈیپینڈنٹ اردو اور BBC پہ کالمز لکھے، ان کے حق میں پروگرامز کیے، ایک نہیں ہزاروں کیے، اور بلاخر اس کا صلہ یہ ملا کہ اب مریم نواز جب ایکسکلوسیو انٹرویو دینے کی سیریز شروع کرنے لگی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا آسمہ آ جاؤ انٹرویو کر لو۔ یہ پلانٹڈ انٹرویو تھا، اگر آپ اس کو سنیں کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، فکسڈ میچ تھا۔ ہاں اس میں ایک چیز نئی ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں میرے ابا کو بہت سارے ہارٹ اٹیک ہوئے، میرے ابا کو ایک ہارٹ اٹیک اڈیالہ کے اندر ہوا، میرے ابا کو دوسرا ہارٹ اٹیک نیب کی کسٹڈی میں ہوا، اور میرے ابا کو تیسرا ہارٹ اٹیک جب اتفاق ہاسپٹل میں گئے تو وہاں ہوا۔ یہ جو درجنوں ہارٹ اٹیکس کی کہانی ہے، یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر لازمی شامل کروانی چاہیے، اور یہ فرض بنتا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کا کہ چونکہ ان کے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے تو وہ یہ والا کلپ کٹوائیں، اور وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا یہ جو یہاں فوکل پرسن ہے اسلام آباد کے اندر کہیں گی تو میں ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز دے دوں گا، ان کو لازمی دیں، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اس بندے کا نام لکھے کہ جو درجنوں ہارٹ اٹیکس کے بعد بھی، جس کو ہارٹ اٹیک اس طرح آتا ہے جس طرح ہمیں عام انسان کو چھینکیں آتی ہیں یا ڈکار آتے ہیں، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو ہارٹ اٹیکس آتے ہیں۔ یعنی میاں صاحب ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں، احسن اقبال پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہارٹ اٹیک تھا۔ تو اس طرح کے جو ہارٹ اٹیکس ہیں اس کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لازمی نام آنا چاہیے۔ یہ تھی 3 سٹوریز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیتے رہا کیجیے، اور میرے لیے آپ سب دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں جو الرجی کا میرے اوپر اور شفقت علی قریشی صاحب کے اوپر اس دفعہ سویئر قسم کا اٹیک تھا اسلام آباد میں، یہ جو پولن الرجی کا اٹیک تھا، لیکن الحمدللہ اب 2 ہفتے بعد ہم سٹیبل ہیں دونوں، اور آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، مزید دعاؤں میں پلیز ہم دونوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔